اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی تقیہ کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگوں نے تقیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تقیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور طرح طرح کے اتہامات اور الزامات لگائے ہیں اور طعن تشنیع کی ہے، اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پیروکاروں کو جو ہے وہ طنز و طعن اور قید و بند کا یعنی جو ہے ان کی زندگییں گزری ہیں، ان پر طنز و طعن کیا، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن کیا تقیہ خود یعنی خود اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ چیز قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اس بات کو ہم باقاعدہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اتباع یعنی دشمنان اہل بیت نے جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے، انہوں نے مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کو باقاعدہ طنز و طعن کا نشانہ بنایا ہے۔ وَإِذَا كَانَ طَعْنُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَنَ يَسْتَنَدَ إِلَى رَغْمِ عَدَمِ مشروعیتها من ناحیۃ دینیہ فَإِنَّ نَقُولُ، پس وہ شخص اگر کوئی طنز و طعن کرے اور ارادہ کرے کہ طعن کرے اتباع اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، اور وہ چاہے کہ یہ شرعی چیز نہیں ہے، دینی چیز نہیں ہے، قانونی چیز نہیں ہے، یا شرعی نہیں ہے تقیہ، اور وہ اس وجہ سے جو ہے وہ طنز و طعن کرنا چاہے کرتے ہیں، جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّا نَقُولُ لَهُ، بس ہم اس سے کہتے ہیں ایسے انسان سے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ تقیہ دین نہیں ہے، تقیہ شرعی چیز نہیں ہے، قانونی چیز نہیں ہے، اسلامی چیز نہیں ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں اولا سب سے پہلے اننا متبعون لائمتنا علیہم الصلوۃ والسلام، ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَحْتَدِي بِهُدَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت ان سے لی ہے، ہمارے ہادی رہبر رہنما ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات و رحلت کے بعد جو ہمارے رہنما امام یا خلیفہ ہیں یا امت کے ذمہ دار جو ہم نے مانا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کو تسلیم کیا ہے، ہم ان کو اپنا رہبر اور رہنما اور اپنا ہادی مانتے ہیں۔ وَهُمْ أَمَرُونَا بِهَا، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام منصوص من اللہ، معصوم بھی ہیں، ان کی خلافت و امامت بھی ثابت ہے اللہ عز و جل کی طرف سے کہ وہ منصوص من اللہ ہیں۔ تو جب ایسے ہادی ایسے رہبر ہمیں کسی بات کا حکم دیں گے یا کسی شے کو ہمارے اوپر فرض کریں گے تو ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، عملی اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ لہٰذا ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے اور طریقوں پر چلتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم تقیہ کو انجام دیں، تقیہ کریں ان مقامات پر جہاں تقیہ کی ضرورت ہے، ہر مقام پہ نہیں، جہاں ضرورت ہے۔ وَهُمْ أَمَرُونَا بِهَا، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تقیہ کے بارے میں حکم دیا ہے۔ وَفَرَضُوهَا عَلَيْنَا وَقْتَ الْحَاجَةِ، اور ہمارے اوپر فرض کیا ہے تقیہ کو ضرورت کے وقت۔ یعنی یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ تقیہ، ہم پہلے بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ تقیہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہمیں کرنا ہے یا ہر وقت ضروری ہے، نہیں، بلکہ بعض اوقات میں تقیہ واجب ہے تو بعض میں جائز ہے تو بعض میں حرام ہے، ہر جگہ ہر وقت تقیہ نہیں ہے، بلکہ جہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے پر فرض کیا تقیہ کو وہیں پر فرض ہے، جہاں پر جائز قرار دیا ہے وہیں پر جائز ہے، اور جہاں انہوں نے منع فرمایا ہے ان مقامات پر وہاں تقیہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا تقیہ ایک مشروع اور شرعی اور دینی چیز ہے،
نہ کہ کوئی تقیہ الگ سے چیز ہے یا کوئی الگ کوئی بری چیز ہے، جیسے کہ دشمنان مذہب اہل بیت علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے سازشیں رچی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَهِيَ عِنْدَهُمْ وَهِيَ تقیہ عندهم عند اہل بیت علیہ السلام، ائمۃ اہل بیت علیہ السلام، من الدین، دین کا دین میں سے دین ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ دین ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے یہاں تقیہ دین ہے، اس کو دین مانتے ہیں، اس کو دوبارے میں کہتے ہیں دین ہے یہ، کما جیسے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فقد سمعت قول الصادق علیہ السلام، جیسے کہ امام صادق یا سمعت مثلا قد سمعت، جیسے آپ نے امام صادق علیہ السلام کے قول سنا، پہلے ہم اس بات کو بیان کر چکے قول کو، کون سے فرمان کے مبارک کو؟ آپ فرماتے ہیں من لا تقیۃ لہ لا دین لہ، جو تقیہ کو نہیں مانتا وہ دین کو بھی نہیں مانتا۔ جس کے دین میں تقیہ نہیں ہے اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، جس کے دین میں تقیہ نہیں ہے اس کے یہاں دین ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ امام علیہ السلام کا فرمان مبارک ہم نے پہلے بھی ابتدائی دروس میں بیان کیا تقیہ کی بحث میں، اور اب بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لا تقیۃ لہ لا دین لہ، جس کے یہاں تقیہ نہیں ہے اس کے یہاں دین نہیں ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کہ جو جن کی شخصیت ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں تو نمایاں شخصیت ہے ہی آپ علیہ السلام کی، لیکن اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی امام صادق علیہ السلام کو عالم اور فقیہ اور متقی سب سے بڑا پرہیزگار مانتے ہیں، تو وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس تقیہ نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ تو پھر ایسی چیز جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں وہ دین غیر شرعی، وہ چیز غیر شرعی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقیہ شرعی چیز ہے، دین ہے تقیہ، ایمان ہے تقیہ، حقیقت ہے تقیہ، اور تقیہ جو ہے دین کا جز ہے اور عظیم چیز ہے۔ ثانیاً نمبر 2 یعنی قد ورد تشریعها فی نفس القرآن الکریم ذالک قولہ تعالی، اور صرف امام صادق علیہ السلام ہی کے بیان میں نہیں یا حدیث مبارک فرمان مبارک میں نہیں، بلکہ مولا عز و جل خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں آیت نمبر 106، کہہ رہے ہیں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی ان کا دل کون؟ جناب حزقیل جنہیں مومن آل فرعون بھی کہا گیا، ان کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، وہ مومن تھے، لیکن ان کے اوپر جبر زبردستی مثلا کی، تو اگر کوئی انسان مجبوری کی وجہ سے اپنے مذہب کو، دین کو، عقیدے کو چھپائے اور کفر کا اظہار کرے، یا سامنے والے کے دین یا مذہب کا اظہار کرے جو اس پر اجبار کر رہا ہے، اس کو زبردستی جو ہے ستا رہا ہے، تو یہ قرآنی اعتبار سے یہ تو مطلوب ہے، قرآن کے اعتبار سے تو مقصود ہے، قرآن تو چاہتا ہے ایسا کہ ایسی کوئی حرج نہیں ہے، دل مطمئن ایمان سے ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن کریم نے مثال بھی پیش کی جناب حزقیل کی کہ ان کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، وہ مومن تھے، دل میں ان کے ایمان تھا، لیکن ظاہر ان کی زبان پہ مثلا ایسی باتیں کہ جو غیر ایمانی تھی، مثلا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر وقتی طور سے جان بچانے کے لیے انسان اپنے ایمان کو چھپا لے، کفر کو ظاہر کر دے کسی بارے میں، کسی کوئی حرج نہیں ہے۔ وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجا الى التظاهر بالكفر خوفا من اعداء الاسلام، اور یہ آیت شریفہ جو بیان کی گئی ہے یعنی جناب یعنی اس طرح یعنی قرآن کریم جناب حزقیل کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور یہ آیت شریفہ جو بیان ہے یہ جناب عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے، جی نازل ہوئی ہے کہ عمار بن یاسر الذی التجا، کہ جو یعنی جنہوں نے یعنی اختیار کیا کس بات کو؟ التظاہر بالکفر، یعنی کفر کا اظہار کیا، کس وجہ سے؟ خوف من اعداء الاسلام، اعداء اسلام کے خوف کی وجہ سے۔ صحیح۔ وقولہ تعالی اللہ تتقوا، اللہ الا ان تتقوا منہ تقات، وقولہ تعالی المؤمن
فقال رجل مؤمن آل فرعون یکتم ایمانہ، جناب حزقیل کے بارے میں کیا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یعنی آیت شریفہ، یعنی آیت شریفہ کیا جناب حزقیل کے بارے میں ہے. تو جناب حزقیل نے بھی اپنا ایمان کو چھپایا اور کفر کا اظہار کیا مثلا. تو ایمان کا چھپانا ضرورت کے وقت یہ تو خود ایمان ہے جی. ایمان کا چھپانا اور کفر کا ظاہر کرنا مشکل و پریشانی کے وقت خود ایمان ہے. دیکھیے آپ مولا عز و جل نے کتنے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے. یعنی قرآن کریم کو تو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے. تو قرآن کریم نے جناب عمار بن یاسر کے بارے میں بیان کیا، قرآن کریم نے حضرت جناب حزقیل کے بارے میں بیان کیا مثلا جی، یا اور دیگر لوگوں کے بارے میں بیان کیا. تو یہ سب یعنی قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے، ان کی مذمت تھوڑا ہی کر رہا ہے. قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہے، ان کی مدح کر رہا ہے قرآن کریم ایسے لوگوں کی کہ جن لوگوں نے حالات میں کیا کیا، اپنے ایمان کو چھپا کے کفر کا اظہار کیا اور اپنی جان کو بچا لیا، جبکہ ان کا دل اللہ سے ایمان سے مطمئن تھا. جبکہ ان کا دل ایمان سے مطمئن تھا، لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، پوری ایمان تھا ان کا دل. لیکن صرف انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا اظہار کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح فرمائی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ مولا عز و زمانے میں ایسے لوگوں کی مدح کرے اور آج مذمت کرے، ایسا نہیں ہے. بلکہ لقد کانا، بلکہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے جی. اللہ کی یعنی سنت میں تبدیلی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے معیار کچھ اور تھا اور آج کے لیے ہمارے لیے معیار کچھ اور ہے. ہاں ضروری نہیں ہے کہ بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو معیار اس زمانے میں وہی تھا اور آج بھی معیار وہی ہے. تو اگر مولا عز و جل اس وقت لوگوں کے ایسے لوگوں کی مدح کر رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا، ایمان کو چھپایا اور کفر کا اظہار کیا، تو اللہ ان کی مدح کر رہا ہے قرآن کریم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ممدوح ہے، مذموم نہیں ہے. اگر کسی کی جان پر پڑ رہی ہو، چاہے وہ دین کی وجہ سے پڑ رہی ہو یا مذہب کی وجہ سے جان پر مصیبت آ رہی ہو اور اس کو صرف ایمان کا کچھ چھپانے میں جان بچ سکتی ہو، تو اس کا مطلب یہ چیز ممدوح ہے اللہ کے یہاں. اور اللہ کے یہاں جائز نہیں بلکہ ممدوح ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، یعنی انسان اپنی جان بچا لے. دل تو اس کا ایمان سے مطمئن ہے، زبان پہ لفظ ادا ہو گیا کوئی مشکل نہیں ہے، دل تو مطمئن ہے اس کا. تو تقیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ عز و جل کے یہاں ممدوح ہے اور مطلوب ہے، اور مولا عز و جل خود چاہتا ہے اور وہ مذموم نہیں ہے. بلکہ یہ تو دشمنان مذہب اہل بیت نے صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو یعنی مارا، پریشان کیا، جیلوں میں ڈالا، اور پھر اوپر سے جو ہے ان کو بڑے تام بازی طنز و تان کرنے شروع کیے کہ یہ تو تقیہ کرتے ہیں. یعنی مار رہے تھے ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو جیلوں میں ڈال رہے تھے اور ان کے اوپر اتہامات بھی لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تقیہ جو ہے تو ان کے یہاں پایا جاتا ہے. تقیہ اس کا مطلب تو قرآن کو نہیں مانتا. جو ایسا شخص جو ہے وہ ہجوم کر رہا ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کہ تقیہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، تو ہمیں فخر ہے، ہمارے لیے بات لائق فخر ہے. جس چیز سے اللہ خوش ہو اس کو انجام دیتے ہیں، ہمارے لیے ویسے فخر بات ہے. تقیہ کو انجام دینا اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تقیہ کیا، بہت سارے مقامات پہ تقیہ کو اللہ نے بیان کیا اور اللہ نے مدح میں بیان کیا. اگر اللہ مذمت میں بیان کرتا تو بلکہ مذمت نفاق کی آئی، جیسے ہم نے پہلے دروس میں بیان کیا کہ جہاں مذمت آئی ہے وہ نفاق کی آئی ہے کہ دل میں کفر اور زبان پہ ایمان، اس کی مذمت آئی ہے. کتنے مقامات پہ قرآن کریم میں مولا عز و جل نے مذمت کی ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے جو ہے وہ دل میں کفر بٹھا رکھا ہے اور ظاہر میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. ان کی مذمت کی ہے قرآن کریم میں. تو ان منافقوں نے الٹا یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے بارے میں غور کرتے وہ لوگ کہاں چلے گئے کہ وہ کون لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر جن کے بارے میں پوری سورہ موجود ہیں منافقین، یا بڑی بڑی آیتیں موجود ہیں، قرآن کا بہت بڑا حصہ منافقین کی مذمت میں موجود ہے. وہ منافقین اب کہاں چلے گئے، یا آیا وہ آج بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بجائے اس کے ان پہ غور کرتے انہوں نے جو ہے ان لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیا کہ جن کے دل ایمان سے مطمئن تھے اور زبان پہ صرف جو ہے وہ ان کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے تھے جو وہ کہتے مثلا چاہتے تھے، ان کے اعتبار سے وہ نہیں کہتے تھے مثلا ظاہری طور پر. تو
یعنی ظاہری طور پر وہ اپنے دل میں ایمان رکھے ہوئے تھے اور باطنی طور پر حقیقی طور پر اپنے دل میں ایمان رکھے ہوئے تھے اور ظاہر میں ان کلمات کو ادا کر دیتے تھے جو سامنے والا چاہتا تھا. تو تقیہ اور نفاق میں زمین آسمان کا فرق ہے. مذمت نفاق کی آئی ہے, تقیہ کی مدح آئی ہے. تو زور دینا تھا بنی عباس کو, بنی امیہ کو, ان لوگوں پر کہ جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور کفر کو چھپا رہے ہیں. صحیح, ان کی مذمت ہونی تھی. برخلاف اس کی مذمت کی انہوں نے کی کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا اور اپنے کفر کا اظہار کیا, ان کی مذمت کو کر کے. کفر کے اظہار سے مراد یہ کہ وہ ظاہراً مثلا اس چیز کو نہیں مان رہے, مثلا جو ان کے دل میں ہے, جس چیز کو وہ دل میں رکھے ہوئے ہیں اس کو وہ اظہار نہیں کر پا رہے. بس کس کی وجہ سے؟ دشمن کے خوف کی وجہ سے. تو کل ملا کر یہ ہے کہ تقیہ ایک مطلوب چیز ہے, ممدوح چیز ہے. تقیہ مذموم نہیں ہے بلکہ نفاق مذموم ہے. یعنی ایمان کا ظاہر کرنا, کفر کو چھپانا, یہ مذموم ہے. اپنا ایمان چھپانا ضرورت کے وقت اور کفر ظاہر کرنا ضرورت کے وقت, یہ مذموم نہیں ہے. صحیح, یعنی اپنے ایمان کو, یعنی اپنے کفر کو چھپانا اور ایمان ظاہر کرنا بھی لگا, ایمان نہیں اور ایمان ظاہر کرنا ہے, یہ مضمون ہے قرآن کریم میں, اللہ کے یہاں, اس کے رسول کے یہاں, اہل بیت کے یہاں. لیکن اپنا اصل ایمان چھپائے انسان مجبوری کی وجہ سے اور کفر کا اظہار کرے, یہ مضمون نہ اللہ کے یہاں ہے, نہ نبی کے یہاں ہے, نہ اہل بیت کے یہاں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے. بلکہ یہ تو دشمنان اہل بیت نے پروپگنڈا بنا کر مذہب اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. لہذا تقیہ اللہ کو بھی پسند ہے, رسول اللہ کو بھی پسند ہے, ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی پسند ہے. اور جو شیعان اہل بیت یا اتباع اہل بیت علیہ السلام تقیہ کرتے ہیں وہ اللہ, اس کے رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اسلام کو انجام دیتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.